السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ انفارمیٹو چینل میرٹل لائف پرابلم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع گفتگو گھر کی سجاوٹ ہے۔ ہم گزشتہ کئی دنوں سے اپنی میرٹل لائف کو خوشگوار بنانے کے طریقے آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے آج کے ٹاپک کو ہم نے چنا ہے، تو چلیے بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک صاف ستھرا سجا ہوا مکان جس میں گھر کی تمام چیزیں سلیقے سے مناسب اور مخصوص جگہ پر رکھی ہوئی ہوں، ہر لحاظ سے ایک بے ترتیب اور گندے مکان پر فوقیت رکھتا ہے۔ پہلے تو یہ ترتیب اور سلیقہ گھر کو رونق اور خوبصورتی عطا کرتا ہے، اور ایسے گھر کو بار بار دیکھنے سے نہ صرف یہ کہ یہ آنکھوں کو بھلا لگتا ہے بلکہ مسرت اور خوشی بھی حاصل ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ اس طرح گھرداری کے کاموں میں آسانی ہوتی ہے، گھر کی مالکہ کا وقت ضرورت کی چیزوں کو ڈھونڈنے میں برباد نہیں ہوتا، کیونکہ ہر چیز کی جگہ مخصوص ہے۔ جس چیز کی ضرورت ہوئی اسے وہیں سے اٹھا لیا اور کام ختم ہونے کے بعد اسی جگہ واپس رکھ دیا۔ اس طرح کام آسانی سے انجام پاتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ ایک صاف ستھرا اور مرتب و منظم گھر کی مالکہ کے ذوق اور سلیقے کو ظاہر کرتا ہے۔ مرد کو بھی صاف ستھرے گھر میں جاذبیت اور کشش فیل ہوتی ہے، اور وہ گھر اور گھر والوں سے اس کی دلچسپی میں اضافہ ہوتا ہے۔ چوتھا یہ کہ ایک سلیقے سے آراستہ کیا ہوا گھر والوں کی عزت و سربلندی کا باعث بنتا ہے۔ جو کوئی اسے دیکھتا ہے اس کی دلکشی اور خوبصورتی سے فرحت محسوس کرتا ہے اور گھر کی مالکہ کے ذوق و سلیقہ کی تعریف کرتا ہے۔ سجاوٹ اور آرائش کا سامان خرید کر جمع کرنے سے زندگی خوبصورت نہیں ہو جاتی، بلکہ ایک خاص ترتیب اور سلیقے سے خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ خود آپ نے بھی یقیناً ایسے دولت مند اور خوشحال گھرانے دیکھے ہوں گے جن کے پاس انواع و اقسام کے قیمتی ساز و سامان کی بھرمار ہوتی ہے، لیکن نظم و نسق سلیقہ نہ ہونے کے سبب اس میں کوئی رونق نہیں ہوتی اور ان کو دیکھ کر کوئی خوشی نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس آپ نے ایسے غریب گھرانے بھی دیکھے ہوں گے کہ غربت و ناداری کے باوجود ان کی زندگیاں مسرت سے بھرپور اور خوبصورت ہیں۔ مختصر اور معمولی سامان ہونے کے باوجود ان کے گھر مرتب و منظم اور صاف ستھرے ہیں، ہر چیز اپنی جگہ کرینے سے رکھی ہوئی ہے۔ دراصل یہ ایک خاص نظم و ترتیب اور سلیقہ ہی خوبصورتی کہلاتا ہے۔ اس بنا پر خانہ داری کے اہم فرائض میں سے ایک اہم کام نظم و ترتیب کا خیال رکھنا ہے۔ سلیقہ مند خواتین خود بہتر جانتی ہیں کہ گھر کے سامان کو کس ترتیب سے رکھنا چاہیے۔ البتہ بے جانا ہوگا کہ یاد دہانی کے طور پر چند نکات بیان کر دیے جائیں۔ گھر کے ساز و سامان کی اس نوعیت کے اعتبار سے ایک جگہ معین کر دینی چاہیے۔ تمام برتنوں کو ایک جگہ نہیں رکھنا چاہیے۔ جن برتنوں کی ہر وقت ضرورت پڑتی ہے ان کو اس طرح رکھیں کہ آسانی سے نکالا جا سکے۔ مٹھائی، میوے اور ناشتے کا سامان رکھنے والے برتنوں کو ایک جگہ رکھیے۔ شربت والے برتنوں کی ایک جگہ مقرر کیجیے۔ چائے کے برتنوں کو علیحدہ اور کھانے کے برتنوں کی ایک الگ جگہ متعین کریں۔ پھلوں کے لیے استعمال ہونے والے برتنوں کو ایک جگہ رکھیں۔ دہی اور فرنی وغیرہ کے پیالوں اور اچار، مربے کی کٹوریوں کی ایک مخصوص جگہ بنائیے۔ غرض کے سارے سامان کو اس ترتیب سے رکھیں کہ خود آپ کو، آپ کے شوہر اور بچوں کو ان سب چیزوں کی مخصوص جگہ معلوم ہو، اور اگر اندھیرے میں بھی کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے تو آسانی سے فوراً وہیں سے نکال لی جائے۔ شاید بعض میری بہنیں سوچیں کہ ان باتوں سے امیروں اور دولت مندوں کو تو بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن ان کے پاس سہولت کے سارے سامان موجود ہوتے ہیں،
لیکن ہماری سادہ اور معمولی زندگی کے لیے ان سب لوازمات کی کیا ضرورت ہے؟ تو جی نہیں، یہ خیال درست نہیں۔ جو کچھ بھی گرہستی کا سامان ہو اسے سلیقے اور طریقے سے رکھنا، چاہے خواہ امیر ہو یا غریب۔ معمولی اور مختصر سامان بھی اگر کرینے سے رکھا ہوا ہو تو اچھا معلوم ہوتا ہے۔ مثلا گھر کے تمام برتنوں کی ایک جگہ معین کر دیں، ہر قسم کے برتن کے لیے ایک گوشہ مخصوص کر دیں، گرمیوں کے کپڑوں کے لیے ایک جگہ اور جاڑے کے کپڑوں کے لیے دوسری جگہ بنائیں، اپنے شوہر اور بچوں کے کپڑے کی جگہ مقرر کریں، روزمرہ استعمال کے کپڑوں کو اس طرح رکھیں کہ نکالنے میں آسانی ہو اور دوسرے کپڑوں کو محفوظ تر جگہ پر رکھیں، میلے کپڑے رکھنے کی مخصوص جگہ بنائیں، روز استعمال میں آنے والے بستروں کو سامنے رکھیں اور مہمانوں کے استعمال کے لیے لحاف، گدے، کمبل وغیرہ کو اندر رکھیں۔ کھانے کے بعد جھوٹے چکنے برتنوں کو فوراً جمع کر کے دھونے کی معینہ جگہ پر رکھ دیں۔ گھر کی سجاوٹ کے سامان کے لیے مناسب جگہ مقرر کریں، ہر چیز اپنی معین جگہ پر رکھی رہے۔ آپ کے بچوں کے کپڑے کمروں میں بکھرے نہ پڑے رہیں، بلکہ انہیں عادت ڈالیے کہ کپڑے اتار کر الماری میں رکھیں، کھونٹی اور سٹینڈ پر ٹانگیں۔ بچوں کو نصیحت کریں کہ اپنے سامان مثلا بستہ، قلم، کتابیں معین جگہ پر رکھے۔ اطمینان رکھیے، اگر آپ ترتیب اور سلیقہ سے کام کریں گی تو آپ کے بچے کی بھی بہت جلد یہی عادت ہو جائے گی۔ پھوہڑ عورتیں اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے گھر کی بد نظمی کا الزام بچوں کے سر تھوپتی ہیں، مگر یہ بات سچ نہیں ہے، کیونکہ بچے ماں باپ کی تقلید کرتے ہیں۔ اگر ماں باپ سلیقہ مند ہوں گے تو وہ بھی سلیقہ سیکھیں گے۔ شروع میں بچے نظم و ضبط سے مخالفت نہیں کرتے، آہستہ آہستہ وہ اپنے معاملات اور اپنے گھر کو دیکھتے ہیں، جیسا وہاں پر ہو رہا ہوتا ہے وہ بھی اسی رنگ میں ڈھل جاتے ہیں۔ روپیہ پیسہ، قیمتی کاغذات مثلا چیک، بانڈ، سرٹیفکیٹ اور سندوں کو ایسی محفوظ جگہ پر رکھیں جو چھوٹے بچوں کی دسترس سے دور ہوں، کیونکہ غفلت سے یہ مسئلہ پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کا علاج کر لینا چاہیے۔ معصوم بچے کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، قصور بد سلیقہ ماں کا ہوتا ہے جو قیمتی اشیاء کو حفاظت سے نہیں رکھتی۔ دواؤں، خطرناک اور زہریلی چیزوں، حتیٰ کہ مٹی کے تیل اور پیٹرول کو ایسی جگہ رکھیں جو چھوٹے اور ناسمجھ بچوں کی دسترس سے باہر ہو، کیونکہ اس بات کا امکان ہے کہ ناسمجھی کے سبب وہ اسے پی لیں اور ختم ہو جائیں اور پھر آپ ساری عمر روتی رہیں۔ احتیاط کرنے میں کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن غفلت اور بے احتیاطی سے سینکڑوں خطرے لاحق ہو جاتے ہیں۔ ایسے معصوم بچے جو بد سلیقہ ماں باپ کی غفلت سے تلف ہوئے اور ہو رہے ہیں، ان کی فہرست بہت طویل ہے۔ ان میں سے بعض کی خبریں اخبار اور رسائل میں شائع ہوتی رہتی ہیں۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں صفائی، ستھرائی اور اس سے ریلیٹڈ باتوں کو سمجھنے کی اور گھر کی سجاوٹ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہیں گے آپ کے فیورٹ چینل میٹل لائف پرابلم سے پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔